میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین، عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ پورا رمضان ہم کے ساتھ رہے اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم نے جو ہے اس مہینے میں رحمتیں سمیٹی۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر کے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کی اور نجات کے عشرے میں ہم نے نجات بھی طلب کی۔ تاک راتوں میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں مختلف پروگرامز لے کر آئے، اور آج جب عید کا دن آیا ہے، جب انعام کا دن آیا ہے، تو آج بھی ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم پر رونق عید کے مختلف سیگمنٹس آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، جس میں مختلف ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ رونق عید کا سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو میں ہوسٹ کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پر گیسٹ موجود ہیں۔ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے سے تعلق رکھنے والے تینوں مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں علیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم بھائی السلام علیکم۔ علیم بھائی کے ساتھ دوسری نشست پر جنرل سیکریٹری حنیف جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سنائیے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اللہ حافظ۔ ان کے ساتھ تیسری نشست پر اسی ایسوسی ایشن کے کراچی ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں فیضان قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور عید کی خوشیاں ہیں، عید کی خوشیاں دوبارہ کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام گیسٹ انہوں نے وقت بھی نکالا، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویسے ہی یہ جو ایسوسی ایشن ہے کراچی کے شہر قائد کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ پورے رمضان ان لوگوں کی کاوشوں کے نتیجے میں ہی بچوں نے جو ہے میٹرو ون نیوز پر کرت اور اس کے علاوہ دیگر مقابلوں میں حصہ لیا۔ ان لوگوں نے ان بچوں کے لیے مواقع فراہم کیے کہ وہ آگے آئیں، اس اسٹڈی کے ساتھ جو ہے ایسی سرگرمیوں کو بھی ساتھ رکھیں۔ تو میں آج چاہوں گا کہ آج عید کی خوشی میں میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کو مٹھائی کھلاؤں۔ آغاز میں ہی ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب میرے ہاتھ سے مٹھائی کھائیں۔ حنیف بھائی آپ کے حصے میں تھوڑی سی بچی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب سے ہی گفتگو کریں۔ سر، پورا رمضان بچوں کو مواقع آپ نے فراہم کیے، اور یقینی طور پر مجھے یقین ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ ہی تعاون کرتے ہوئے اس کو جو ہے آگے بھی لے کر جائیں گے۔ سر، پلان ہے ایسا کچھ؟ سب سے پہلے میٹرو ون نیوز کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے عید کے دن دعوت دی، بلایا یہاں پر، اور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میٹرو ون نیوز کو، اس کی پوری ٹیم کو، آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ ایسی سینکڑوں عیدیں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ بات اپنے آخری پروگرام میں بھی کی تھی کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مقابلوں میں شریک ہونے سے رہ گئے ہیں۔ جی ظاہر ہے 30 دن کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں وقت بھی کم مل رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پریشر تھا ہمارے اوپر، والدین کا بھی، بچوں کا، اسکولوں کا۔ تو الحمدللہ میں ان کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ تیاری جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم میٹرو نیوز پہ دوبارہ سے اسی طرح قرات، نعت اور اسپیچ کے کمپٹیشنز کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی سر، میں اب آپ سے حنیف بھائی آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس ایسوسی ایشن کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ یہ ایسوسی ایشن کیا کام کرتی ہے، اور ابھی تک کتنے اسکولز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کتنے آگے جو ہیں وہ باقی اسکول ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آنے والے ہیں، کتنے اسکول ابھی تک آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف جدون، جنرل سیکرٹری الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ۔ اس وقت الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے وہ تعلیم کے مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی شعبے کو، جیسے بچوں کا بھی پچھلے مہینے ہم نے پروگرام کیا، پچھلا مہینہ ہو گیا رمضان کا، تو اس میں پورے مہینے میں نعت، قرات اور اسپیچ کے ہم نے مقابلے کرائے، اور پوری پاکستان نے اور دنیا میں اگر دیکھیں گے تو پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے،
اور سراہ ہے، اور یہ توشہ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے میری ٹائم میوزیم میں پروگرام کرائے ماشاءاللہ، اور پی ایف میوزیم میں پروگرام کرائے، جس میں ہزاروں بچوں نے شرکت کی پی ایف میوزیم کے پروگرام میں. تو اس وقت سے لے کر ابھی، اور اس وقت کووڈ کی پوزیشن بھی تھی، تو ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا تاکہ بچے جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. جو بچوں کے ذہنوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے ہم ورکشاپ کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ اگر ٹیچر بہتر ہوگا تو بچوں کے اندر تعلیم بہتر جا سکے گی. ان کی ورکشاپس کا کئی مواقع پر اہتمام کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے تاکہ ہم اس قوم کو بہتر ٹیچر پرووائڈ کر سکیں. ہٹلر نے کہا تھا کہ جس وقت اس کی قوم تباہی کی طرف جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ٹیچرز کو بچا لو، قوم خود بن جائے گی. تو اگر ہم اپنے ٹیچرز کو بچا لیتے ہیں اور حکومت وقت سے بھی کہتے ہیں کہ ٹیچرز کی قدر کرو، تم بھی انہی ٹیچروں سے پڑھ کر آئے ہو، تو قدر کرو گے تو اس پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے. اگر قدر نہیں کرو گے تو ہم تباہ علی کا جیسے شکار ہیں، تباہ علی کی طرف جاتے رہیں گے. اسی طریقے سے ہم دیگر ایکٹیویٹیز بھی جتنی آتی ہیں اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کے مطابق، کلچر ڈے آیا تھا اس میں بھی ہم نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق نیوی میوزیم کے اندر ہم نے کام کیا، اور تعلیم کے اندر بنیادی طور پر ہم کام کر ہی رہے ہیں. اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم تعلیم کی بڑھوتی کے لیے، تعلیم کو پروان چڑھانے کے لیے، ٹیچرز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. ہم میٹرو ون کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پچھلے سال بھی موقع دیا تھا اور اس سال بھی موقع دیا، اور اس سال بھی لوگوں نے دیکھا، جیسے ابھی علیم بھائی نے کہا ہے کہ ابھی سینکڑوں لوگ لسٹ میں موجود ہیں، سینکڑوں بچے لسٹ میں موجود ہیں جنہیں ہم پروگرام کے اندر لا سکتے ہیں. اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے شیڈول کرنا ہے، کیونکہ اور بھی ہمارے لائن میں پروگرام ہے، وہ پروگرام بھی اپنی جگہ پر ہوں گے. تو کیا اس میں ابھی کیپیسٹی بن سکتی ہے؟ یہ رمضان میں ہی اس کو دوبارہ ہم کریں گے. تو بہرحال کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اس پروگرام کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے، کنٹینیو کریں گے مطلب. جی. واہ واہ. فیضان بھائی، یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز تو ہوتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ نظام تعلیم میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت خامیاں موجود ہیں. کیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس ایسوسی ایشن تعلیم کے معیار پر بھی کوئی کام کر رہی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے رونق عید کے اس پرمسرت پروگرام میں کی جانب سے میں آپ تمام جتنے بھی حاضرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام کو عید مبارک کہتا ہوں. خیر مبارک. اور ہمارے سامنے ہمارا ایک شاندار ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے جس نے عمر کے بہت کم حصے میں ایک نمایاں کرسی حاصل کری. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے. اور جس نے ہمارے منہ میں پہلے ہی میٹھی عید پہ مٹھاس داخل کر دی ہے تو ہمارے منہ سے اچھے اچھے الفاظ ہی نکل رہے ہیں. ہم پہلے ہی کھلا دیتے تاکہ جو ہمارے مہمان ہیں نا وہ آغاز نہیں ہمارے ساتھ. تو آپ نے یہ پہلے سے یہ ماحول بنا دیا ہے. اس کے بعد آپ جس جانب مطلب کہ جو سوال آپ نے مجھ سے کہا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن کی جو بیسک بنیاد الائنس آف پرائیویٹ اسکول کے قیام کی جو بیسک وجوہات ہے کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. کیونکہ جس معاشرے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور بالخصوص جس شہر کراچی میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اس شہر کراچی میں نقل مافیا عام ہے. اس شہر کراچی میں میرٹ کو قربان کیا جاتا ہے. اس شہر کراچی میں پرچی سسٹم عام ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن کو اگر سے میں اور آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر رکھنا ہے. قرآن کریم کا بھی جو نزول کا اصل مقصد ہے کہ رائٹ تھنگ آن دا رائٹ پلیس. ہم نے محکمہ تعلیم میں بالخصوص سندھ میں ایسے ہم نے وزیر تعلیم بھی دیکھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جن کا تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اس منصب پر فائز ہیں. اب ان کے نیچے وہ پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں لیکن ان کے اوپر ایسے لوگ نافذ کر دیں گے چاہتے ہوئے بھی اپنی بات کو نہیں منوا سکتے. اور الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ یہاں پر اگر تو کچھ لوگوں کو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو پاکٹ ایسوسی ایشن جن کو میں نام نہیں لینا چاہوں پاکٹ ایسوسی ایشن ہوتی ہیں ان کو اگر سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کھٹکتی ہے تو اسی لیے کہ یہ مطلب کہ نہ ہی خود کھاتے اور نہ ہی کسی کو کھانے دیتے ہیں. اگر سے کسی سینٹر کے اندر نقل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں. اگر سے کسی ٹیچر کا حق دبایا جاتا ہے تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. جب کرونا وائرس آتا ہے اور لوگ مثلاً کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اساتذہ کرام گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد اساتذہ کرام کی ان کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا. ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا. اس وقت جب تمام کی تمام ایسوسی ایشن اپنے اپنے بلوں میں تھی، الائنس آف پرائیویٹ اسکول تنہا شہر کراچی میں بیٹھی ہوئی تھی. اور اس میں اپنا کیا بولتے ہیں لاسٹ ٹائم شاید مجھے یاد ہو کہ مطلب کہ مختلف جگہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کریں
اس کی بنیاد کے اوپر الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ آ گئی اور آج شہر کراچی میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم اسی ایفرٹ کو برقرار رکھیں تو کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی ہم آگے لا سکتے ہیں. واہ 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 فیضان بھائی, تھوڑا سا عید کی طرف آ جاتے ہیں. میں سر یہ تو ایکٹیویٹیز ساری ہو گئی, تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو گئی اور رمضان کے حوالے سے بھی ہو گئی, عید ملن پارٹی نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, عید ملن پارٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی ممبرس جو ہیں اور ہمارے جو آفس بیئررز ہیں ان سب کی ایک عید ملن پارٹی رکھیں گے بڑے اچھے انداز سے, بڑے اچھے انداز سے. بچوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی چاہوں گا کہ آپ کو اس پارٹی میں بھی شریک ہوں. بلند اقبال صاحب ہوں گے, آپ ہوں گے انشاءاللہ, اچھے انداز سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اچھا, وہ میٹرو ون نیوز کی ٹیم کے لیے بھی ایک عید ملن پارٹی ہو جائے نا؟ بالکل ہوگی, گیدر کر لیں گے. بہترین بہترین, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حنیف بھائی سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. حنیف بھائی, یہ تمام کی تمام تو تعلیم کے حوالے سے بھی بات کر لی ہم نے, تھوڑا سا آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ بچوں کی جو ایکسٹرا کریکولم ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں کیا آپ لوگ سرپرستی بھی کرتے ہیں اسکولوں کی جا کر, یا صرف آپ لوگوں کی جانب سے صرف ٹاسک دے دی جاتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی کام بھی میرے دوست بغیر سرپرستی کے نہیں ہو سکتا. ہم پہلے چاک آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کرنا کیا ہے, اور جہاں بھی جو سیٹنگ ہماری بنتی ہے اس پروگرام کے حوالے سے جب چاک آؤٹ ہو گیا پھر اس کے اوپر ہم اپنی مینجمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو, اس پروگرام کو ہم نے لانچ کیسے کرنا ہے. جب وہ لانچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں ہم ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اب اسکول والوں کو کیا کیا چیزیں بتانی ہیں تاکہ وہ اس پیرائے کے اندر, اس روشنی کے اندر اپنے کام کو جاری کر سکیں اور بچوں کو آگے لا سکیں. تو جب تک باقاعدگی سے ہم ان کو سرپرستی نہیں دیں گے تو وہ آگے پراپر طریقے سے نہیں آئیں گے اور پھر پراپر چیز پیش نہیں ہو سکے گی. تو اس میں باقاعدہ ہماری کوآرڈینیشن رہتی ہے اسکول والوں سے, اسکول اونر سے, اسکول پرنسپل سے, اور کسی حد تک بچوں سے بھی ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم بچوں کے نمبر بھی لیتے ہیں. جب ہم کوئی فارم سرکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں بچوں کے نمبر بھی لیتے ہیں کہ کبھی خدا نخواستہ کسی طور پر کسی پرنسپل سے یا اونر سے بات نہ ہو تو ہم ان کے بچوں سے بات کر کے اس چیز کو ان کو اویئر کر دیں. تو ہم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. واہ واہ واہ. اب میں بچپن کی یادوں میں چلا جاؤں تھوڑا, آپ سے جاننا چاہوں گا فیضان بھائی, بچپن میں کیسے عید سیلیبریٹ کرتے تھے؟ بچپن میں عید سیلیبریٹ کرنے کا میں کبھی کبھار بڑے ہونے کے نقصانات دیکھ رہا ہوں. بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب سب سے پہلے مطلب کہ عیدی ملتی تھی, دادا دادی کے یہاں جاتے تھے اور دادا دادی کے یہاں جاتے تھے اور اپنا والٹ, نیا والٹ لے کر جاتے تھے, گھڑی وغیرہ پہن کر جاتے تھے. اچھا, سلام کرتے تھے, سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا مطلب کہ سوال یہ تھا کہ اب آپ ہمیں عید دیں. اچھا, اس وقت ہمیں مطلب کہ اگر 10 روپے ملتے ہیں بہت فخر محسوس کرتے تھے. اچھا, اس عیدی کا تعلق میری عیدی سے بھی ہے. اچھا, 2 مرتبہ آپ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. میں آپ کو واضح کروں کہ میرے جو دوست یہاں پر الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اور میٹرو ون ایک ٹیم بن چکا ہے. بالکل بالکل. اور جس دن ہم اس پروگرام کا اختتام کر رہے تھے تو تمام کے تمام حاضرین نے ہمیں دیکھا کہ جس طریقے سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اپنے بچوں کو پروموٹ کر رہا تھا, اپنے مہمانان کو پروموٹ کر رہا تھا, اسی طریقے سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے 30ویں روزے کو ایک تاریخ رقم کری. ایک تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو پروموٹ کرا تھا, اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے جن کو آج سے پہلے شاید کسی نے خاطر خواہ کیمرے پر نہیں دیکھا, آپ کے تمام کیمرہ مین, میک اپ آرٹسٹ, اس کے علاوہ مطلب کہ تمام کے تمام لوگوں کو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے بلایا. اور شاید میں کہتا ہوں کہ کسی چینل کے اوپر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ جن کو مطلب کہ وہ عزت ملنی چاہیے, جو اصل ڈیزروڈ ہیں, ان کو وہ عزت چینل والے نہیں دیتے, انتہائی معذرت کے ساتھ. لیکن میٹرو ون کا یہ خاصہ تھا کہ میٹرو ون نے یہ عزت دی, تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے لوگ تھے ان کو اجرک پیش کی گئی, ان کو تحائف پیش کیے گئے. تو میری تھوڑی سی آپ نے مس کر دیا جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے. اور میں یقین کریں وہ الفاظ یا جو اس ٹائم آپ کے لوگوں کی فیلنگ تھی وہ بتا نہیں سکتا کہ کتنے خوش تھے. اصل مطلب کہ کامیابی کے حقدار یہ لوگ تھے جن کو ہم فرنٹ کے اوپر لے کر آئے, بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرا. مہینے جو ہے کام تو یہ ناممکن ہے کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ, جس طرح کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ عید ملن کرے اور آپ لوگوں کو یاد نہیں کریں, انشاءاللہ میٹرو ون کی پوری ٹیم کو بلائیں گے اور اس پروگرام کی کامیابی کا اصل چہرہ آپ تمام کے سر پر جاتا ہے. بچپن میں چلے جائیں پھر دوبارہ, میں چاہوں گا بچپن میں اصل میں بچپن کی اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ کراچی کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. اور رہی بات بچپن پہ آپ آ گئے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر سے 10 روپے عیدی ملتی تھی, اس عیدی کو بہت سیو کر کے رکھتے تھے. پھر وہاں پہ مطلب کہ تمام دوست ایک ساتھ جمع ہوتے تھے, تمام کے تمام دوست جمع ہوئے, پھر ایک ساتھ عیدی خرچ کرنے کے لیے کبھی CVO وغیرہ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں, کبھی مطلب کہ یہاں. اچھا, عیدی جمع تو کرتے تھے
جب عیدی خرچ کرنے کا ٹائم آتا تھا تو مطلب کہ عیدی خرچ بھی بہت دل کھول کے کرتے تھے. اور میں جب آج کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ میں مطلب کہ ان کو اگر ہم 100 روپے بھی عیدی دے رہے ہیں نا ان کو بہت کم لگ رہی ہے, بہت کم لگ رہی وہ ہے. ڈیمانڈ اتنی کر رہے ہیں. اور شاید کسی حد تک بھی ہمارے وقت میں مطلب کہ 2 روپے 3 روپے کی چیز بہت اچھی مل جاتی تھی, اب 100 روپے کی چیز بھی اچھی نہیں مل رہی. اس بات کو ہمیں دیکھنا بالکل بالکل. فیضان بھائی آپ بچپن میں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے عید؟ ہاں بچپن بہت اچھا گزرا الحمدللہ. اور میرا بچپن سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں, سندھ تو پورا ہی سبھی کہلاتا ہے, انٹیریئر سندھ میں روہڑی کے اندر میرا بچپن گزرا ہے. اور وہاں پر پورا خاندانی تقریباً ہمارا ددیال وہیں پر تھا. تو بچپن میں جب عید کا موقع آتا تھا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی. وہ خوشی اب نہیں ہوتی ہمیں جتنی خوشی وہاں پر ہوا کرتی تھی. اور وہاں پر ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں عیدی بھی ملتی تھی. سب سے پہلے ہم اپنے تایا کے گھر جاتے تھے اور سب لوگ ایک جگہ, ایک قدیمی مسجد تھی روڑی کے اندر, اس میں سب خاندان والے نماز پڑھتے تھے. وہاں سے ہم اپنے تایا کے گھر جاتے تھے. وہاں جا کے وہ سوئیاں اور یہ چیز کھلاتے تھے اور وہاں بس انتظار میں رہتے تھے کہ اب وہ عیدی کب دیں گے, عیدی کب دیں گے. پھر اس کے بعد ہم ہاں ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. پھر ہم لوگ زبردستی کے عیدی دیں, اور وہ جو عیدی دیتے تھے ہم کہتے تھے نہیں یہ تو کم ہے. اب وہ صاحب حیثیت آدمی تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی, تو انہوں نے پھر وہ جتنا ہم کہتے تھے وہ اس میں اضافہ کر دیتے تھے. پھر ہم وہ عیدی لے کے اور ہم نکلتے تھے اور مختلف گیمز ہوتے تھے اس زمانے میں, اس میں حصہ لیتے تھے. کوشش کرتے تھے کہ جھولے والا کوئی مل جائے, ہم جھولا جھولیں. تو اس طرح کی. اچھا علیم بھائی, آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل بچے عید ملتے ہیں نا, آپ ایک دفعہ عید مل لی ان سے, وہ پھر کہتے ہیں عید مبارک. آپ نے پھر بول دیا عید مبارک, پھر وہ بولتے ہیں عید مبارک. 3-4 دفعہ بولنے کے بعد بھی جو ہے نا اگر کوئی نہیں دے رہا ہوتا نا تو پھر وہ بولتے ہیں بھائی عید مبارک, عید مبارک. تو ایسا کچھ ہوتا تھا بچپن میں؟ نہیں, بچپن میں ہم ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی آج کے بچے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. بہت ایڈوانس ہے بچے. میڈیا کا آج کے بچوں نے اصل میں عیدی ایک ٹوکن ہوتا ہے, سمجھے نا. جی اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن آج کل اس زمانے میں نہیں کہ ہمیں 10 روپے اگر ملتے تھے. اس زمانے میں ایک کیمرہ ہوتا تھا, کیمرہ جو ہوتا ہے عام, اس زمانے میں 10 روپے کا کیمرہ ملتا تھا. 10 روپے کا ایکچوئل کیمرہ, بلیک اینڈ وائٹ. اچھا. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے عیدی ملی تھی تو میں کوشش کر رہا تھا عید سے پہلے کہ یہ کیمرہ مجھے خریدنا ہے. تو وہ کیمرہ میں نے 10 روپے میں خریدا تھا. اچھا 10 روپے عیدی مل گئی تھی آپ کو؟ ہاں 10 روپے. یعنی ایک ہی بندے سے عیدی تو ایک جگہ سے ملی تھی, اور جگہوں سے جو عیدی ملی تھی وہ ہم نے دوسرے کام اس میں استعمال. لیکن وہ کیمرے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو 10 روپے بھی بہت ہوتے تھے. اور وہ تمام کے تمام آپ نے کیمرے پہ لگا دی ایک جگہ سے, اور باقی کی چیزیں باقی پھر اور لوگوں سے جو ملتی تھی اور رشتے داروں سے, اس میں ہم دوسری چیزیں خریدتے تھے. ماشاء اللہ. جی. حنیف بھائی آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے, جب لوگ ہوں, جب ددیال بھی ہو, ننیال بھی ہو, اور ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے. سر آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست کہا. عید بنیادی طور پر تحفہ ہے رمضان کا. تحفہ ہے رمضان. اس تحفے کی صورت میں ہمیں عید پیش کی جاتی ہے, اور اس عید پر بنیادی طور پر جس ایج فیکٹر میں بھی ہم گزر رہے ہیں, اب ہم وہ سیلیبریٹ کرنے کی نہیں, سیلیبریٹ کروانے کی پوزیشنز میں ہیں. اس وقت ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اور یقیناً جس کے چچا تھے وہ چچا کے گھروں میں جاتے تھے, جس کے تایا تھے تایوں کے گھروں میں جاتے تھے, جس کے نانا تھے نانا کے, جس کے دادا تھے دادا کے گھروں میں. تو میں بنیادی طور پر تو دادا کے ساتھ ہی ہماری فیملی رہتی تھی, تو ہمارے ددیال ایک ہی جگہ تھا. تو وہاں سے جو دادا سے یا دادی سے جو چیزیں مل جاتی, دادی خیر ہماری پاسٹ ہو چکی تھی, دادا سے جو چیزیں مل جاتی تھیں وہ تو ملنی تھی. تو پھر ہم اس کے بعد نانا کے گھر جاتے تھے, نانا کے اور ماموں خالوں سے جو عیدی ملنی تھی. تو بہرحال اسی طریقے سے, اچھا یہ لوگ تو شاید میرے سے ساتھ دونوں چھوٹے ہیں, تو یہ 10 روپے والے دور میں تھے, ہم تو 1-2 روپے والے دور میں تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ 1-2 روپے جمع کر کے بمشکل اس کو جھولے وولے جھولنا, اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ٹافیاں شافیاں لے کے یہ کھانا, مطلب یہی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اور پھر اس میں سے بھی بچا لیتے تھے پیسے, تاکہ 1-2 روپے میں سے 1-2 میں سے وہ 10-12 تو بن ہی جاتے تھے. کیا بات ہے. تو اور اتنا مطلب وہ چیزیں سستی تھیں, تو آئندہ مطلب ان فیوچر میں وہ 1-2 مہینے تک وہ کام آ جاتے تھے, تو اس میں ہم اپنا سرکولیٹ کرتے رہتے تھے. اچھا یہ آج کے بچوں کا آپ کچھ میسج نہیں دیں گے؟ 1-2 روپے لے لیں نا آپ, مطلب آج کے چھوٹے, میرے گھر کے بھی بچے ہیں, وہ چھوٹے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں میرے پاس, لائیں دیں. اب انہیں 100 روپے بھی اگر ہم دے رہے ہوتے ہیں, نہیں 100 روپے نہیں چاہیے چاچو, ہمیں چاہیے 500-1000 روپے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ کل ہی یہ واقعہ ہوا
اور میرے گھر کے جو بچے ہیں، جو میرے بھائی کے بچے، 2 بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں اور میرے اپنے بچے ہیں، پھر میری بیٹیوں کے جو بچے ہیں، تو یہ کل تعداد 25-30 کے لگ بھگ بن جاتی ہے. کسی ایک بچے نے 100 روپے لینے کی زحمت نہیں کی. جس کو 100 روپے دے رہا تھا اس نے کہا نہیں بھائی اب ہم 100 نہیں لیں گے. اور جس کو پچھلی دفعہ میں نے 500 دیے اس نے 1000 لیے. تو میرا اچھا خاصا بجٹ جو میں بنایا تھا وہ سارا بجٹ میرا متاثر کر دیا. تو اگر جہاں 30 بچوں کو عیدی دینی پڑ جائے اور وہ بھی 500 اور 1000 دینی پڑ جائے تو آپ خود اندازہ لگا لیں 30 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اوپر چلی گئی. تو بہرحال اب بچہ جو 1-2 تو خیر تصور میں ہی نہیں ہے، شاید کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آتا ہے، اور نہ 5-10 کاؤنٹنگ میں آ رہا ہے. اب 100 کم سے کم تھا، لیکن میرے سرکمسٹانسز میں جو بچے ہیں وہ سارے اب 500 سے اوپر کے رینج میں. ناظرین یہی ایک وہ ہو چکا ہے، ابھی مہنگائی بھی ہے تو بچے بھی اب اس چیز کو نوٹ کرنے لگے ہیں کہ بھائی مہنگائی بہت ہے، 100-500 روپے سے کام نہیں چلے گا، اب 1000 روپے چاہیے. عیدی یہاں تک پہنچ چکی ہے. ناظرین محترم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق عید میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس وقت میٹرو ون نیوز کی طرف سے چائے آ چکی ہے میرے مہمانوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. میں اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جس بھائی نے بھی اس چائے کو بنایا. بڑی اچھی چائے ہے. اس کے چائے کے حوالے پر گفتگو بھی ہم کریں گے، لیکن پہلے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی میں اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر لوں. علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. سر صرف کراچی میں یہ جو ایسوسیشن ہے کام کر رہی ہے، اب اندرون سندھ بھی مختلف اسکولس آپ کے ساتھ ہیں اس ایسوسیشن میں؟ کراچی میں نہیں ہے بلکہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ سے مراد یہ کہ پورا سندھ، کراچی بھی اور تمام انٹیریئر سندھ کے جتنے بھی شہر ہیں، سارے شہروں میں تو ہماری ایسوسیشن کا مطلب قیام نہیں ہوا ہے، لیکن 4 شہر ہیں سندھ کے انٹیریئر کے جہاں پر ہمارے آفس بیئررز موجود ہیں. انشاءاللہ قریب حلف برداری بھی کریں گے ان کی ماشاءاللہ. اور کام کے حوالے سے اصل میں کام یہ ہے، ہمارا کام ایسوسیشن بہت اچھی ایسوسیشن، ہم کسی کو برا نہیں کہتے. ہمارے علاوہ بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، سندھ کی سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی تعلیمی نظام کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی کام کر رہے ہیں. صحیح. تو بچوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا جو بیسک کام ہے وہ ٹیچرز کو ریسورس فراہم کرنا، صحیح، ورکشاپس کے ذریعے، ٹریننگ ورکشاپس کے ذریعے سے اسکول کا معیار بہتر کرنا، فیکلٹی کو بہتر کرنا. بچوں کو جو غیر نصابی سرگرمیاں کہلاتی تھی اب ان کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں. وہ غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتی تھی، وہ اب ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں. جیسے اسپیچ ہے، ڈیبیٹ ہے، قرات ہے، نعت ہے. اس کے علاوہ جو کوئز کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اسکریبل کرواتے ہیں، ہم اسکریبل کرواتے ہیں بچوں کو، اور مختلف یعنی انگلش اسپیلنگز کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میتھس کے اوپر کراتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کراتے ہیں. تو انٹیریئر کے اندر آپ لوگ بچوں کو کوالیفائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز کو، اسکولوں کا حال آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں کا حال اتنا اچھا نہیں ہے، کووڈ کے بعد تو بہت بری صورتحال ہے. تو اسکولوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کہ اسکولوں کا معیار بہتر ہو، ٹیچرز بہتر ہو، فیکلٹی بہتر ہو، اس کے لیے ہم جو ہے ورکشاپس کراتے ہیں. یعنی انٹیریئر سندھ کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی مستقل ٹیچرز ٹریننگ ہماری چلتی رہتی ہے. بہت سارے ممبرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ہمارے ایلیٹ اسکول بھی ہیں اور ریموٹ ایریاز کے اسکول بھی ہیں. گلستان جوہر، گلشن اور PCHS، DHA، اس کے علاوہ سرجانی، تیسر ٹاؤن، کماڑی، آپ کا شاہ فیصل کالونی، ہر علاقے کے اندر شاہ فیصل میں بھی ہر علاقے، اچھا وہیں سے تعلق، تو ہر علاقے کے اندر جو ہے نا اسکول ہیں، ان سے ہمارا تعلق رہتا ہے الحمدللہ. اور ہم یہ ایکٹیویٹیز کراتے رہتے ہیں. ورکشاپ کے اندر بہت ٹیچرز ہمارے پاس آتے ہیں، بڑی تعداد میں. بینکوٹ کے اندر ہم کراتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں، اس کے اندر بڑی تعداد میں ٹیچرز ہمارے پاس شریک رہتے ہیں. کسی بھی اسکول کے لیے دوسری ایک ورکشاپ ہم کراتے ہیں کہ ابھی ہم کرانے والے ہیں کہ 9th اور میٹرک SSC پارٹ 1 پارٹ 2 کے جو پیپرز ہیں ان کو کس طرح اٹیمپٹ کیا جائے، اسکورنگ کس طرح، جو اسکورنگ سبجیکٹ ہیں ان کے اندر اسکورنگ کس طرح کی جائے. اچھا جو نیا پیٹرن ایک دم چینج ہوا ہے، گورنمنٹ نے چینج کیا ہے،
बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके ऊपर अनकरीब इंशाल्लाह हम वर्कशॉप कराने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ने पुराने पैटर्न के मुताबिक, क्योंकि वो पुराने पैटर्न के मुताबिक तैयारी की थी, स्टैंडिंग कमेटी का फैसला आ गया कि नहीं ये नया पैटर्न होगा, नया पैटर्न, प्रीलियम भी पुराने पैटर्न के मुताबिक हो गए, तो बच्चों की तैयारी नहीं है। तो इस एग्जाम से पहले हम जो है वो उस पैटर्न के मुताबिक एक वर्कशॉप रख रहे हैं, बल्कि एक नहीं कई रखेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर बच्चों को भी बुलाएंगे, टीचर्स को भी बुलाएंगे, उनको गाइड करेंगे कि पेपर आपने करना कैसे, वरना आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये काम। दूसरी बात ये, फैजान ने जिससे बात की थी, पिछली मरतबा रिकॉर्ड नकल हुई है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, कराची के अंदर, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं भी ये बता देना चाहता हूँ, और हमारे बोर्ड के लोग बहुत मुखलिस हैं, कराची सेकेंडरी कराची बोर्ड जो है सेकेंडरी बोर्ड के लोग बहुत मुखलिस हैं, सही, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और चेयरमैन साहब भी बड़े मुखलिस हैं सब लोग। लेकिन जो एक माफिया है, वो माफिया का काम ही है सेंटर खरीदना, सेंटर बेचना, लोगों को नकलें कराना। तो उन्होंने पेपर, पहली मरतबा ये हुआ कि रिकॉर्ड नकल हुई है, यानी पेपर आउट हो गया, सॉल्व पेपर जो है वो गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। और पेपर जो है, मैं और जदून साहब, फैजान, हम लोग सेंटर्स के अंदर अकेले, सारे ऑफिस बेरर्स को हमने निकाला, सेंटर्स के अंदर हम पहुंचे, कहीं 2:30 बजे दोपहर को, 9 बजे पेपर पहुंचने वाला, 2:30 बजे तक नहीं पहुंचा था, मीडिया पहुंचा हुआ था, वहाँ पेपर नहीं पहुंचा। फिर हम चेयरमैन साहब के पास गए, उनसे मीटिंग करी कि क्या हो रहा है। उसके बाद से हमने फिर मजीद ड्यूटी अगले दिन के लिए लगाई। लेकिन इस दफ़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम चैलेंज देंगे, जो माफिया है, और दुनिया जानती है उनको, जो नकलें कराते हैं, सेंटर बेचते हैं, सेंटर खरीदते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि इनके झांसे में ना आएँ, या ये कोई ऑफर करते हैं इसमें ना आए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। वैसे ही कोरोना के हवाले से बच्चों का बहुत तालीमी नुकसान हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम ये नकल नहीं होने देंगे, और बड़े पैमाने पे हम ये एक्टिविटी करेंगे, और बच्चों को भी तैयारी करा रहे हैं कि बच्चों को आसान हो जाएगा पेपर करना, नकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ आ रहे हैं, वो रट्टाफिकेशन जो चल रहा है हमारे यहाँ वो ख़त्म हो जाए, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, उसकी तरफ अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध काम कर रही है कि हम वो रट्टाफिकेशन से निकलें और नई निज़ाम तालीम की तरफ आए। अच्छा हनीफ भाई, मैंने जब अपने प्रोग्राम में निज़ाम तालीम के ऊपर गुफ्तगू की थी, जो मेरा 11 बजे होता था प्रोग्राम, उसमें मैंने गुफ्तगू की थी, तो हमारे साथ जो गेस्ट होते थे उन्होंने एक पहलू ये सामने रखा था कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम में इतनी ख़राबियाँ मौजूद हैं, उसमें जो सबसे पहला जो पहलू है वो ये है कि यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है। क्या इस पर भी आप लोग वर्क कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो सिंध में अलग तालीमी निज़ाम फॉलो हो रहा होता है, और बाकी पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कोई और तालीमी निज़ाम फॉलो हो रहा होता है। क्या यकसा तालीमी निज़ाम नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें काम तो हो रहा है और काम किया भी जा रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये काम उसी वक्त हो सकता है जैसे पिछली साबका गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, वो 3 सूबों में, तो उसको अभी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सही। लेकिन किसी हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन चौथे सूबे जो जिसमें हम बैठे हुए सूबा सिंध में, वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। तो हम तो उसमें इम्प्लीमेंट करवाने वाली पोजीशन में नहीं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं उनको हम फोर्स करने की पोजीशन में हैं। तो हम अपने तौर पर गाय बगाए उनको आगाह करते रहते हैं कि भाई अगर एक निसाब बन जाए पूरी कौम के लिए तो वो सबसे बेहतर है, और जो निसाबी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं वो अपनी जगह पर हैं, और उनको भी हम दुरुस्त करने के अलाइंस के प्लेटफॉर्म से, और हमारे साथ और भी कई इदारे इसमें पाए जाते हैं, मिलते हैं, जो हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं, ताकि अगर एक सिलेबस एक कौम के लिए बन जाएगा तो वो कौम की कामयाबी होगी। लेकिन शर्त ये है कि उसके अंदर कवायदें ना हों। मौजूदा जो इन्होंने सिलेबस बनाया है, जो 3 सूबों में चलाने की कोशिश, उसमें भी कई कवायदें हैं, और फिर दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये कर दी है कि सिटी बेकन वगैरह के लिए लादा होगा और इनके लिए, तो फिर वो एक सिलेबस एक निज़ाम ना हो सका। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि हमारी तरह जो दूसरे पूरे पाकिस्तान के अंदर भी यूनियंस हैं, वो भी हम उनसे भी अप्रोच करने की उम्मीदें करेंगे, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, यकसा बात करें, ताकि जिस सूबे के अंदर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बनती हैं, जिसका किसी का इन्फ्लुएंस इस सूबे में है, किसी का उस सूबे में है, तो वो, और फिर एक
ایک مطلب یونٹ بھی نہ ہونے کی وجہ سے 1 یونٹ ہوتا تو 1 یونٹ کے تحت آپ نے پورے پاکستان میں ایک ہی نظام چلانا تھا تو وہ ایک ہی نظام چلتا، کیونکہ 1 یونٹ نہیں ہے، ہر صوبے کو اختیارات ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جو چیزیں جو اس کے دائرہ اختیارات میں دی جاتی ہیں تو اپنی مرضی سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. تو لہٰذا کم از کم ایجوکیشن کے اندر پھر ہم اس میں بجٹ کی بات بھی کریں گے کہ بجٹ بھی پوری دنیا کے اندر تعلیم کے اوپر بجٹ دیا جاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ تعلیم اچھا خاصا دیا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں 2% بجٹ دیا جاتا ہے، 2%، اور وہ بھی معذرت کے ساتھ 2% بھی نہیں لگایا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے. یہ جو ہماری اس وقت بیوروکریسی ہے یا جو ان کو سرپرستی کر رہے ہیں وہ اس بجٹ کو کھا جاتے ہیں. اور جو بجٹ مثال کے طور پر میرے اسکول میں 100 روپے ملنا تھا تو 100 میں اگر 10 روپے بھی مل جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. تو آگے 100 روپے بھی گنجائش نہیں ہوتی ان کو دینے کی، لیکن 100 روپے ہی نہیں دیتے، 10 روپے بھی دے دیں تو بڑی بات ہوتی ہے. اور حالانکہ ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے اس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، تعلیم سے ہوا ہے. تعلیم سے بالکل. تو تعلیم کے ساتھ جتنی ناانصافی اور دشمنی کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگی اس ملک میں یک نصابی نظام تو بہرحال مشکل ہے. تو بہرحال ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے اور دوسری یونین کو بھی ساتھ میں لائیں گے کہ ہم اس میں بھرپور انداز میں کام کریں اور کسی طریقے سے قوم کو قوم بنا دیں. اگر آپ نے قوم کو قوم بنا دیا تو یہی آپ کی کامیابی ہے، اور قوم کو بکھرا ہوا بکھرنے میں چھوڑ دیا جس طریقے سے ہم بکھرے ہوئے اس وقت تو وہ پھر تباہی کے دانے پر ہم پہنچتے چلے جائیں. صحیح. اچھا فیضان بھائی، الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کیا صرف ایک ہی طبقے کے لیے کام کر رہی ہے یا جتنے بھی آ جائیں کراچی میں جتنے بھی ہیں سب اس میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارا بریک میں گفتگو پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک شہر کراچی کے تمام. اچھا، میں یہی سوال علیم بھائی سے بھی کروں. علیم بھائی، کیا صرف جو ہے کراچی کے بچے اور سندھ کے بچوں میں صرف ایک طبقے کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یا تمام کے تمام بچوں کے لیے ہے یہ جو الائنس ہے؟ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے، آپ نے اس مہینے جو رمضان کے مہینے میں دیکھا ہوگا، ہر اسکول کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، چاہے وہ ریموٹ ایریا میں ہو، لیس پریویلیج ایریا میں ہو یا کوئی ایلیٹ اسکول ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلیٹ اسکولز نے شرکت کی ہے یہاں پر، اور جن میں سٹی بیکن وغیرہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ڈی ایچ اے سے اسکول آئے ہیں، ٹیسا ٹاؤن سے اسکول آئے ہیں. ٹیسا ٹاؤن کا مقابلہ ڈی ایچ اے سے ہو رہا ہے. سٹی اسکول کا مقابلہ 2nd پوزیشن سٹی اسکول کی آ رہی ہے. نارتھ کراچی کا ایک اسکول ہے، اس سے مقابلہ سٹی اسکول کی بچی کا ہے، اور نارتھ کراچی کی بچی جو ہے وہ جیت جاتی ہے. 2nd پوزیشن اس لیتی ہے سٹی اسکول کی، اور 1st پوزیشن نارتھ کراچی کی آتی ہے. یعنی ایسا گلدستہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر، اور اتنا پریشر جنریشنز، اور اس کے بچے ڈائریکٹلی فون کر رہے ہیں مجھے. جنریشنز اسکول ہو، اقرا یونیورسٹی ہو، ان کے پیرنٹس فون کر رہے ہیں کہ ہم پیسے لے لیجئے ہم سے. ہم نے کہا پیسے تو نہیں لے رہے، ہم پہ جگہ ہی نہیں ہے، ہم رجسٹریشن کلوز کر چکے ہیں. تو اس کے اندر ایسا مطلب وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر کہ ہر علاقے سے، گلشن، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد کا پوش ایریا، وہاں کے اسکول بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ پی سی ایس کا اسکول بھی ہے. اس کے علاوہ شاہ فیصل کالونی، ملیر، لانڈی، کورنگی، کماڑی، بلدیہ ٹاؤن، ہر اسکول جو ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، جو چھوٹے ایریاز ہیں جن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، ٹیلنٹ ان کے اندر ہے. ٹیلنٹ انہی بچوں کے اندر ہے. جو چھوٹے اسکول ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے مقابلے دیکھے ہوں گے کس طریقے سے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دار ارقم اسکول ایک ہے، دار ارقم اسکول نے بہت دلچسپی لی، اور بہت اچھا اسکول ہے دار ارقم. بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں داخلے بھی نہیں ملتے ہیں، بڑی سورس لگانی پڑتی ہے. بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے جو ہے نا اپنے بچوں کو رجسٹرڈ کرایا، پہلے سے کرا کے رکھا. جب انہوں نے پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سے رجسٹر کرا لیا. تو بیشتر بچے جو ہے دار ارقم کے بھی تھے. ہر مقابلے میں ایک بچہ دار ارقم کا ہوتا تھا، تو دار ارقم کا بچہ جیتتا بھی تھا، پوزیشن بھی لیتا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دار ارقم میں بھی ٹھیک ٹھاک محنت ہو رہی ہے بچوں کے اوپر. اس دین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اچھی، یعنی قرات بہت اچھی ہے، نعت بہت اچھی ہے، اسپیچ بہت اچھی ہے. عصری تعلیم تو دے ہی رہے ہیں، عصری اور دینی تعلیم. دین اور دنیا کوئی اسلام میں الگ چیز نہیں ہے. دین، دنیا اور آخرت. قرآن جو بات کرتا ہے، اسلام جو بات کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بات کرتا ہے. اسلام میں دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے.
دنیا کو دین کے تحت گزارنا، اسی میں ہماری آخرت ہے. آخرت کا امتحان بھی دنیا کو کہا گیا. دین و دنیا کی کوئی دوئی اسلام کے اندر نہیں ہے. عصری تعلیم جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. عصری تعلیم کے اندر ہماری دینی تعلیم بھی آ جاتی ہے. ہماری یہ جو دنیا تعلیم آپ بات کرتے ہیں، دینی تعلیم کے اندر اگر دیکھا جائے، اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ جو دنیاوی تعلیم ہم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جب تک دینی تعلیم نہ ہو وہ عصری تعلیم نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے فیضان بھائی، آپ سے جو ہے میں بالکل ایک آخری پیغام آپ کیا دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ایک لائن میں کیا پیغام دے رہے ہیں اس عید کے موقع پر وہ لوگ کہ جن کے بچوں نے اس عید پر بھی نئے کپڑے نہیں بنوائے، وہ لوگ کہ جن کے بچوں نے اس عید پر بھی مثلاً کہ شیر قورمہ نہیں کھایا، میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس عید پر ان تمام لوگوں کو ضرور یاد رکھیں. صحیح ہے. حنیف بھائی آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ابھی جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں ایک لائن میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان بچوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جہاں ان کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. صحیح. علیم بھائی آپ کیا؟ میں عید اس موقع پہ بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، اور وہ بچے جنہوں نے ان مقابلوں میں شرکت کی اور جو جیت نہیں سکے اور جو جیت گئے ہیں، وہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سے مجھ سے رابطہ کریں. ان کی عیدی میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو ان کی عیدی ان کو ملے گی. ویسے بھی ہم نے کیش پرائزز دیے تھے ان کو، لیکن عیدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کی عیدی ان کو پہنچائیں گے. دوسری بات یہ کہ اب قریب انشاءاللہ ہم یہ پروگرام شروع کریں گے میٹرو ٹی وی کے اوپر عید کے بعد، تو وہ بچے ہم سے رابطے میں رہیں، اسکول ہم سے رابطے میں رہیں. وہ اسکول کے جو شریک نہیں ہو سکے تو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے علیم بھائی، بہت بہت شکریہ. الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے آپ چیئرمین ہیں. آپ کے ساتھ حنیف جدون صاحب موجود ہیں، جنرل سیکریٹری موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فیضان قریشی صاحب وائس پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے. ناظرین آپ کی بات تھوڑی سی انٹرپٹ کروں گا. جس طریقے سے پروگرام کی ابتدا آپ نے مٹھاس کے ساتھ کری تھی، میں چاہوں گا اختتام ہم مٹھاس کے ساتھ کریں کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے آپ کو مٹھائی. لیکن میں پھر بھی عیدی لوں گا آپ سے، وہ تو آپ کی امانت ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ فیضان بھائی تشریف لائے. ناظرین محترم، علیم بھائی کا شکریہ، حنیف جدون بھائی کا شکریہ، آپ تشریف لائے. فیضان بھائی آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا کہ جنہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور بچوں کو مواقع فراہم کیے. اپنے میزبان سید نعمان گل کو رونق عید ہے اس سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو آپ کی خدمت میں پھر آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.